السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق احمد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشن ٹاکس. ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ زندگی ایک سفر کا نام ہے، منزل کا نام نہیں. یعنی ہمیشہ ہم سفر میں رہے ہیں، یعنی کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ جانا ہے. جگہ جگہ ہم تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی شہر میں ہوتے ہیں، کبھی کسی شہر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی علاقے سے، کبھی کسی دوسرے علاقے سے. اس طرح حقیقت میں بھی ہم دنیا میں آئے، پھر دنیا سے دوبارہ واپس جانا ہے جو ہمارا ٹھکانہ ہے. ہمیں سے اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ کامیابی ٹھوس نتیجے کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ منظر کو پا لینا ہی کامیابی ہے. کامیابی کے متعلق یہ ان کا نظریہ جو ہے نا نامکمل ہے، کیونکہ کامیابی سفر ہے، منزل نہیں. کامیابی کوشش ہے، نتیجہ نہیں. کامیابی جستجو ہے، تسخیر نہیں. کامیابی تلاش ہے، حصول نہیں. کامیابی کھوج ہے، دریافت نہیں. تو اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں. وہ ایک گروہ کی تلاش میں تھا جو اسے مراقبہ سکھا سکتا. تو بتایا کہ اسے کہ اس گروہ تک پہنچنے کے لیے یہاں سے ہزاروں میل آپ کو سفر طے کر کے ہمالیہ کی پہاڑیوں تک جانا ہوگا. تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. ہمت کر کے سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کیا تو چل پڑا. کبھی وہ گھوڑوں پر، کبھی اونٹوں پر، کبھی پیدل اس نے سفر طے کیا. وہ چند برسوں میں وہ ہمالیہ پہنچ گیا. یہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ جو بوڑھا ہے 300 یا 500 سال سے یہاں رہ رہا ہے، اس کا یہ ٹھکانہ مستقل نہیں ہے. وہ مرنے کی حد تک تھک چکا تھا. آخر ایک روز اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جو اس کے لیے امید کی کرن تھی. وہ سمجھا شاید میں پہنچ گیا ہوں جو میری منزل تھی. اس میں چلنے کی اب باقی سکت نہیں رہی تھی. تھک کے چور ہو چکا تھا. وہ مزید وہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت کو اکٹھا کر کے، کوشش کر کے رینگنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے آخر وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گیا. لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا کہ آگے اس کی ہمت نہیں تھی. جب اس نے دیکھا اس جھونپڑی میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں، تو اس نے اپنی آنکھیں موند لیں. مایوسی طاری ہو گئی تھی، تھکاوٹ انتہا کی تھی. تھوڑی دیر بعد اسے ایک خوشی محسوس ہونے لگی. اس کی ساری تھکن، مایوسی، تھکاوٹ غائب ہو گئی. جب اس نے آنکھ کھولی، ایک بوڑھا شخص اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور دبے ہونٹوں وہ مسکرا رہا تھا. لیکن اس کی ہمت، اس کی ایک کرن کی امید اس کو نظر آئی. وہ بوڑھا بولا، اچھا تم پہنچ ہی گئے تو مجھے اب بتاؤ تم مجھ سے کیا سیکھنا چاہتے تھے. بوڑھے کی بات سن کر وہ آدمی اطمینان سے بولا، نہیں میں سیکھ چکا ہوں. بوڑھا بولا، گویا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے. وہ آدمی پھر اطمینان سے بھرے لہجے سے بولا، ہاں جیسے وہ کوئی گروہ بن چکا. پھر اس آدمی نے اطمینان سے موت کو اپنے گلے لگا لیا. بوڑھے گروہ کی یہ کہانی کامیابی کی صحیح تعارف ہے جو اس نے ہمت کی. وہ سمجھ آ گئی کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے.
اصل کامیابی جس کا تعلق صرف منزل کے حصول سے نہیں، اس کی راہ میں جستجو، کوشش اور جدوجہد بھی ہے. وہ کتنی جدوجہد کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے اپنی منزل کو پانے کے لیے، کیونکہ وہ رک نہیں سکتا، اس کا سفر مسلسل رہے گا. آپ کو ایک جگہ چیز مہیا نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی. انسان کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو گھر بیٹھے نہیں ملتی. صاف ظاہر ہے وہ جائے گا، گھر سے باہر نکلے گا تو اپنی ریکوائرمنٹ جو چیز ہوگی اس کو نکلنا پڑے گا. بائک نکالنی پڑے گی، سائیکل پہ جانا پڑے گا، پیدل جانے کو باہر نکلنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کو وہ چیز ملے گی. تو مسلسل محنت، کوشش اور جدوجہد دراصل کامیابی، یہی اصل سچائی اور بنیادی راز ہے کامیابی کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیابی پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے جو راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے مثال ہو گئی، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے. مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے نا، مرے بغیر تو نہیں جا سکتے. امریکی صدر اوباما سے کسی نے، اینکر نے سوال کیا تھا پہلی مرتبہ کہ ایک مڈل کلاس گھرانے کا سیاہ فام صدر کیسے بن گیا؟ تو صدر اوباما نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ اپنی منزل پہچاننے کے بعد مڈل کلاس سیاہ فام لڑکے نے محنت اور جدوجہد سے دوستی کر لی تھی. تو اس جنی محنت اور جدوجہد بغیر کوئی چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا. اور محنت اور جدوجہد کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. آپ کو ایک جگہ یہ چیزیں مہیا نہیں ہوں گی، آپ کو بھاگ دوڑ ساری محنت کرنی پڑے گی. ہر کامیاب آدمی کے اندر ایک خصوصیت لازمی پائی جاتی ہے کہ وہ محنت سے کام کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ صلاحیت، قابلیت اور ذہانت، اہلیت کا ہونا قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن محنت اور کوشش کی عادت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ کتنی کوشش کر سکتا ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. مالکم ایس فوربس کے مطابق صلاحیت جو ہے نا کارتوس ہے اور محنت بندوق ہے. یعنی صلاحیت کے کارتوس کو درست سمت میں داغنے کے لیے ہمیں محنت اور جدوجہد کی بندوق چاہیے. آپ نے کارتوس و صلاحیت سے بنا لیا، اس کو اپنے نشانے پر داغنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرو؟ جو آپ نے محنت کی ہوگی بندوق بنانے میں، وہی بندوق اس کو لے کے جائے کارتوس کو. ورنہ یہ صلاحیت جو ہے، آپ نے جو کارتوس بنایا ہے، وہ قابلیت ہماری جیب میں پڑے کھوٹے سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں جب تک محنت اور جدوجہد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو. اللہ حافظ.